کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت ایک بہت ہی چیلنجنگ سچویشن سے گزر رہے ہیں، اور یہ ایک مشکل سچویشن اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ ایسی صورتحال ہے جس کا ہمیں پہلے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس بات کا بھی کچھ علم نہیں ہے کہ یہ سچویشن کب تک ریزولو ہو جائے گی۔ کوئی بھی ایکسپرٹ کانفیڈنس کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کب ہم کووڈ-19 کی سچویشن سے نارمل سچویشن میں آ جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یقیناً یہ ایک چیلنجز صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، اور اس میں ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہماری زندگیوں پر اس کا بہت گہرے اثرات ہیں، اور اسی وجہ سے فرسٹریشن بھی ہے، انگزائٹی بھی ہے، جس کو سمجھتے ہوئے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم اپنے ویب ٹی وی کے تھرو اور کسی بھی طریقہ کار سے ہم زیادہ سے زیادہ کمیونیکیٹ کریں اور آپ کے سوالات کا جواب دیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ دنیا کے کوئی ایکسپرٹ بھی واضح طور پر نہیں کہہ سکتا کہ ایگزیکٹلی یہ سچویشن کب ریزالو ہوگی، لیکن انڈر دی سرکمسٹانسز ہم جتنا میکسیمم پاسبل پلاننگ کر سکیں وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی فیکلٹی اور ایڈمنسٹریشن سب پوری اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس صورتحال میں اسٹوڈنٹس کے لیے جو بیسٹ پاسبل ڈیسیژنس ہوں وہ لے سکیں، لیکن یقیناً ہم سب کو مل کے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کیا بیسٹ پاسبل سلوشنس ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ کویسچن آنسر سیشن پلان کیا گیا، اور ہمارے پاس بہت زیادہ کویسچنز آئے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ ہمارے اس انیشیٹو کو اسٹوڈنٹس نے اپریشیٹ کیا ہے اور انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ وہ اپنی آواز ہم تک پہنچائیں، اور ہمارے لیے بھی یہ پاسبل ہوا کہ ہم آپ کے ساتھ کنوے کریں اپنی مشکلات بتانے کے لیے، اپنے مسائل بتانے کے لیے، اور آپ لوگوں کو آن بورڈ لینے کے لیے کہ ہم کیا پلاننگ کر رہے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، اور کیا بیسٹ پاسبل ہے انڈر دی سچویشن، انڈر دی سرکمسٹانسز۔ سب سے زیادہ سوالات جو ہمارے پاس آئے ہیں، سب سے پہلا موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے ہے۔ آن لائن ٹیچنگ ہم پوری اچھی طرح سمجھتے ہیں اس بات کو کہ آن لائن ٹیچنگ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ موڈ آف ٹیچنگ، اور یقیناً جیسے ہی یہ ایک دم سے اچانک صورتحال بنی اور یونیورسٹی بند ہو گئی تو ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی، تو ہم لوگ نے آن لائن ٹیچنگ سٹارٹ کی۔ تقریباً ساری یونیورسٹیز نے آن لائن ٹیچنگ سٹارٹ کی، لیکن پھر شکایات آئیں جو کہ بالکل جینوئن شکایات تھیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک دم سے اچانک سچویشن میں نہ تو فیکلٹی اس کے لیے پریپیئرڈ تھی، نہ اسٹوڈنٹس اس کے لیے پریپیئرڈ تھے، کیونکہ آن لائن ٹیچنگ از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ بال گیم، اور اس کے لیے مینٹلی طور پر بھی اور اسکلس کے حوالے سے بھی تیار ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حالانکہ کئی یونیورسٹیز نے آن لائن ٹیچنگ کنٹینیو رکھی، لیکن ہم نے لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے اندر اور کچھ اور یونیورسٹیز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آن لائن ٹیچنگ کو کنٹینیو نہیں کر رہے، اور اس وجہ سے ہم نے سمر ویکیشنز اناؤنس کر دی، اور 1 جون تک کے لیے سمر ویکیشنز اناؤنس کی گئی ہیں، تاکہ اگر اس وقت یہی ہمارا خیال تھا کہ اگر 1 جون میں سچویشن بہتر ہو جاتی ہے تو ہم فیس ٹو فیس ٹیچنگ پہ آ جائیں گے، لیکن اب جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ 15 جولائی تک یونیورسٹیز اوپن نہیں ہوں گی، تو اس وجہ سے جیسا کہ ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 1 جون سے ہمیں شاید اب یقیناً آن لائن ٹیچنگ کی طرف جانا پڑے گا۔ میں بالکل اسٹوڈنٹس کی فرسٹریشن اور انگزائٹی اور کنسرنس کو سمجھتی ہوں، لیکن آپ اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ یہ صرف ہماری یونیورسٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کی یونیورسٹیز کا ڈیسیژن ہے، اور انفیکٹ آل اوور دی ورلڈ لوگ جو ہیں آن لائن ٹیچنگ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم آن لائن ٹیچنگ کی آپشن کو ایکسپلور نہیں کرتے تو پھر کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی ایکسپرٹ بھی نہیں جانتا کہ ایگزیکٹلی یہ سچویشن کب ریزالو ہوگی۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ 15 جولائی تک یونیورسٹیز بند رہیں گی، خدا نخواستہ اس بات کا چانس ہے کہ شاید اگلے سیمسٹر میں بھی صورتحال نارمل پہ نہ آئے،
تو کیا ہم اسی طرح سے اس کو ڈیلے کرتے رہیں گے، جس سے سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس کا ہی نقصان ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہے، اور ہم اگر اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے تو یہ کئی مہینوں تک اور ایک سے زیادہ سیمسٹر تک کی ڈیلے بھی آ سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ صرف لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی نہیں، پاکستان کی ساری یونیورسٹیز، جیسے میں نے کہا کہ وہ کچھ پہلے سے ہی آن لائن ٹیچنگ کو انہوں نے کنٹینیو کیا، اور ہم اب 1 جون سے آن لائن ٹیچنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے یقیناً کافی سارے سوال اس حوالے سے آئے ہیں، لیکن میں اس بات کو واضح کر دوں کہ ہماری فیکلٹی، ہماری ایڈمنسٹریشن کنٹینیوسلی اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ آپ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیے، وہاں پہ ایک آن لائن کورس ڈائریکٹری بنائی گئی ہے جس میں سارے ریسورسز جمع کیے گئے ہیں، اس پہ ہر کورس کے کانٹینٹ اپلوڈ کیے گئے ہیں، اور جو اسپیشلی ٹاپکس رہتے تھے ٹیچنگ کے، ان ٹاپکس کے لیے لیکچرز ریکارڈڈ اپلوڈ کیے گئے ہیں، اور ابھی ہم اپنا LMS سسٹم بھی فنکشنل بنانے جا رہے ہیں، اور اس اس سسٹم کے لیے بھی فیکلٹی کو ٹرین کیا جا رہا ہے۔ ہم اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ بھی کریں گے، جس میں گروپس کی شکل میں، اور پھر یہ ٹیوٹوریل اویلیبل ہوگا تاکہ جو اسٹوڈنٹ خود ٹریننگ اس وقت نہیں اٹینڈ کرنے کا ان کو موقع ملتا، وہ بعد میں ٹیوٹوریل کو دیکھ سکیں گے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اس سسٹم کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے۔ میں اس بات کو واضح کر دوں کہ دس از کائنڈ آف واٹ وی کال فلپ کلاس روم کانسیپٹ، جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ آن لائن کورس ڈائریکٹری کے اندر کورسز اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، ویڈیوز، لیکچرز کیے جا چکے ہیں۔ اب ہر ٹیچر جب LMS سسٹم کے تھرو آپ لوگوں کو انگیج کریں گے، آپ کو اپنے پاسورڈز وغیرہ ملیں گے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کل یا پرسوں میں نے فلاں لیکچر دینا ہے، اس کے لیے وہ آپ کے ساتھ لنک شیئر کریں گے جس کا لیکچر آپ پہلے سے سن لیں گے، اور اس کے بعد جب ٹیچر کے ساتھ آپ آن لائن انٹریکشن میں آئیں گے تو اس وقت وہ ڈسکشن آپ کریں گے، جس میں وہ آپ کے کویسچنز کے جواب دیں گے، یا کوئی پوائنٹ جو اس لیکچر میں کلیریفائی نہیں ہو سکا اس یوٹیوب لنک کے اندر یا ریکارڈڈ لیکچر کے اندر یا پریزنٹیشن کے اندر، جو چیز آپ کو کلیریفائی نہیں ہو سکی وہ آپ کو کلیریفائی کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے 2 دفعہ کم از کم آپ لوگوں کو موقع ملے گا۔ ایک دفعہ آپ اس لیکچر کو سنیں گے یا دیکھیں گے، اور اس کے بعد دوسری دفعہ آپ ٹیچر کے ساتھ ایک کلاس روم کی شکل میں ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، چونکہ وہ لیکچرز آلریڈی اویلیبل ہیں، ہر وقت اویلیبل ہیں، تو جن بچوں کو انٹرنیٹ کی ایکسیس لمیٹڈ ہے، مطلب یہ کہ ان کو 24 گھنٹے انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہوتا، بلکہ کسی دن تھوڑے ٹائم کے لیے انٹرنیٹ ملتا ہے، تو جب بھی ان کی سہولت ہوگی وہ لیکچرز ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں، یا وہ اپنی ٹیچر کو کانٹیکٹ کر کے ان سے ریکارڈڈ لیکچر حاصل کر سکتے ہیں، کسی CD کی شکل میں یا واٹس ایپ کی شکل میں۔ ہمارے ریکارڈ میں ہے کہ میجورٹی ہمارے اسٹوڈنٹس، مور دین 90% اسٹوڈنٹس کا ہمارے پاس واٹس ایپ گروپ کے اندر کانٹیکٹ موجود ہے، تو اس وجہ سے ان کو وہ کسی وقت بھی اپنے لیکچرز حاصل کر سکتے ہیں اور ٹیچر کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر وہ لائیو سیشن میں جوائن نہ بھی کر سکے۔ تو ویل اگین آئی وڈ سے کہ آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ آن لائن ٹیچنگ کین نیور بی ایز گڈ ایز فیس ٹو فیس ٹیچنگ، لیکن ہم جو اس وقت صورتحال ہے اس کو سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو بیسٹ پاسبل آن لائن ٹیچنگ ہو وہ آپ کو پرووائڈ کی جا سکے۔ ہمیں اس بات کا بھی پورا احساس ہے کہ خاص طور پہ سیکنڈ سیمسٹر کی کافی زیادہ ٹیچنگ رہتی تھی، جبکہ جو باقی سیمسٹر ہیں 4، 6 اینڈ 8 اینڈ اسی طرح PhD کے، ان میں ان کی کافی ٹیچنگ ہو چکی تھی، لیکن سیکنڈ سیمسٹر والے اسٹوڈنٹس کی ٹیچنگ بہت کم ہوئی تھی، تو انہیں اس طرح سے میجورٹی آن لائن ٹیچنگ پر جانا پڑے گا، اور اسی وجہ سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 15 جولائی کو جب ہمیں گورنمنٹ یونیورسٹی اوپن کرنے کے لیے الاؤ کرے گی تو باقی سب کلاسز کے ایگزامز 15 جولائی سے شروع ہو جائیں گے، لیکن سیکنڈ سیمسٹر کے ایگزام ہم 15 اگست سے پہلے شروع نہیں کریں گے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ ایک ماہ 15 جولائی سے لے کے 15 اگست تک
وہ ٹائم ہوگا جو سیکنڈ سمسٹر کے اسٹوڈنٹس کو فیس ٹو فیس ٹیچنگ کے لیے یا اپنی لیبس کے لیے یا کوئی بھی اپنے پروجیکٹ کے ایسے کام کے لیے جہاں پہ لیب کی ضرورت ہو وہ ان کو وہ 1 مہینے کا موقع مل سکے. تو اس وجہ سے یہ 1 مہینہ سیکنڈ سمسٹر کو ہم ایکسٹرا دیں گے تاکہ وہ آن لائن ٹیچنگ، جیسے میں دوبارہ واضح کر دوں کہ 1 جون سے آن لائن ٹیچنگ سٹارٹ ہو جائے گی، 15 جولائی تک آن لائن ٹیچنگ رہے گی. 15 جولائی کو باقی سمسٹرز کے ایگزامز شروع ہو جائیں گے، لیکن سیکنڈ سمسٹر کے ایگزام 15 اگست سے ہوں گے. تو اس طرح سے ان کو 1 مہینے کا ٹائم مل جائے گا اپنی فیس ٹو فیس ٹیچنگ کے لیے. اور سو دیٹ وڈ بی ان ایڈیشن ٹو آن لائن ٹیچنگ وچ دے ہیو آلریڈی received between 1st of June and 15th of July. اور اس طرح سے ان کے ایگزامز پھر 15 اگست سے شروع ہوں گے. تو ان کا فیس ٹو فیس انٹریکشن اور لیبس کی انٹریکشن کا موقع مل جائے گا. سو ابھی ہم اسی پلاننگ پر جا رہے ہیں. لیٹس ہوپ اینڈ پرے کہ 15 جولائی تک کم از کم سچویشن بہتر ہو جائے اور یونیورسٹیز کھل جائیں تو پھر ہمارے لیے یہ چیزیں آسانی ہو جائیں گی. اگر خدا نخواستہ 15 جولائی کو بھی یونیورسٹی نہیں کھلتی ہے تو پھر ظاہر ہے سچویشن فرق ہوگی، اور اس کے لیے بھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ اگر 15 جولائی کو بھی یونیورسٹی نہیں کھلتی تو پھر ہم ایگزامینیشن کے بارے میں ہمارا کوئی پلان بھی ہونا چاہیے جو ہم جس کے اوپر بھی ہم نے آج کچھ فیصلہ کیا ہے. میں دوبارہ واضح کر دوں کہ ہم نے اپنی یونیورسٹی کے اندر اپنی ایگزامینیشن پالیسی کے حوالے سے اور آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے جو ڈیسیژن کیے ہیں وہ ایکچولی ساری یونیورسٹیز کے پاکستان کے وائس چانسلرز کی جو کمیٹی کی چیئرمین HEC کے ساتھ میٹنگ ہوئی، یہ اسی کی روشنی میں فیصلے کیے گئے ہیں. اور اس میں ہمارے پاس جو MPhil PhD کے اسٹوڈنٹس کے تھیسز ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اپنے امتحان جو ہیں 1 جون سے بھی، چونکہ ہم نے ان کے آن لائن وائواز کروانے ہیں تو وہ ہم امتحان 1 جون سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر کسی کا تھیسس کمپلیٹ ہو گیا ہے تو وہ ہم ایگزامینیشن 1 جون سے شروع کر دیں گے. لیکن باقی جو تھیری کے پیپرز یا پریکٹیکل کے پیپرز ہیں وہ جب یونیورسٹی کھلے گی انشاءاللہ 15 جولائی سے تو پھر وہ شروع ہوں گے ایکسیپٹ سیکنڈ سیمسٹر جن کے 15 اگست سے شروع ہوں گے. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کافی سارے سوالات آئے ہیں جس میں ایک آیا ہے اسٹوڈنٹس کے اپنے پاس انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کے ایشوز ہیں. تو وہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کے پاس لمیٹڈ ایکسیس بھی ہے تو بھی ہم آپ کے پاس لیکچرز ریکارڈڈ موجود ہوں گے یا آپ ٹیچر سے CD کی شکل میں حاصل کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو مشکل نہیں ہوگی. ہاں اگر اس کے باوجود کچھ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے وہ ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کی کچھ ایسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے بالکل بھی پاسبل نہیں ہے تو وہ پھر ہمیں اپنی ایک اپلیکیشن دیں اور ہم اس کے بارے میں کچھ کیس ٹو کیس بیسس پر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو ہم نے مے بی اگلے سیمسٹر میں ایز اے اسپیشل کیس ان کو امتحان میں الاؤ کرنا ہے آفٹر سم کوچنگ ود دی ٹیچرس. تو لیکن یہ سرٹن کیسز کے اندر ہوگا. باقی سب لوگ جو ہیں وہ نارمل اپنی ٹیچنگ کنٹینیو کریں گے. ویسے 4, 6 اور 8 سیمسٹر تو جیسے آپ لوگ جانتے ہیں ان کی میجورٹی ٹیچنگ ہو ہی چکی تھی. تو سیکنڈ سیمسٹر کے کیس میں صرف میں یہ بات کر رہی ہوں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ان کا کوئی اسپیشل سچویشن ہے تو وہ کیس ٹو کیس بیسس پر ان کو نیکسٹ سیمسٹر میں اسپیشل پیپر دینے کے لیے الاؤ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہمارے پاس کچھ لیب ورک اور کمپیوٹر سافٹ ویئر کے حوالے سے ریکویسٹس آئی ہیں تو یہ آپ اپنے HODs سے کانٹیکٹ کریں. ہر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ اور کمپیوٹر کے ظاہر ہے کمپیوٹر کے ہیڈ کچھ ان کے لیے پلان کر رہے ہیں. وہ ان کو انفارم کریں گے کہ ان کی لیب کا کیا آلٹرنیٹ پاسبل ہے یا نہیں ہے. اگر آلٹرنیٹ پاسبل ہے تو وہ الاؤ کیا جائے گا اور اگر پاسبل نہیں ہے تو پھر ان کی لیب کے کورس کو بھی نیکسٹ سیمسٹر میں کے لیے پوسٹ پون کر دیا جائے گا. تو وہ نیکسٹ سیمسٹر میں اس کے لیے
اپیئر ہوں گے. اچھا, اب اس کے بعد جو نیکسٹ کویسچنس ہیں وہ سارے ایگزامینیشن کے حوالے سے ہیں, اور اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے ایگزامس کو کینسل کر دیا جائے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ 4, 6, 8 سیمسٹرز کی تو میجورٹی ٹیچنگ ہو چکی تھی, تو انشاءاللہ 15 جولائی سے ان کے ایگزامس ہو جائیں گے, اور سیکنڈ سیمسٹر کو بھی 1 مہینہ مل جائے گا اپنی ٹیچنگ کو پالش ریوائز کرنے کے لیے اور لیبس کے لیے, اور پھر ان کے 15 اگست سے ایگزامس ہوں گے. انفیکٹ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ایکچولی 15 جولائی کو کیا صورتحال ہوگی. سو اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ 15 جولائی کو بھی یونیورسٹی نہیں کھلتی تو پھر ہم کیا کریں گے. تو اس سلسلے میں یہ ہم کچھ اسٹریٹجی آج ہم نے پلان کی ہے. تو پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ واضح کر دوں کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو سیکنڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہماری سلائٹلی ڈفرینٹ پلاننگ ہوگی ایگزامینیشن کے حوالے سے, جبکہ دوسرے 4, 6 اور 8 سیمسٹر والوں کے لیے سلائٹلی ڈفرینٹ پلاننگ ہوگی. یہ ڈیٹیلڈ سے آپ ہماری ساری پالیسی جو ہے ہم ابھی HEC کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اور ان کی اپروول کے بعد ہم یہ اپنی ویب سائٹ پر ڈسپلے کر دیں گے, اور آپ لوگوں کو سب اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے چند دن کے اندر مل جائے گی. مختصر یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ 15 جولائی سے بھی یا 15 اگست سے بھی یونیورسٹی نہیں کھلتی تو پھر ہمیں شاید فائنل ایگزام کا بھی کوئی آلٹرنیٹ سوچنا پڑے گا. لیکن اس کیس میں ہماری یہی کوشش ہوگی, اور یہی ہماری اس وقت پرپوزل ہے, ہماری جو ہم نے پالیسی ایڈمیشن کی ڈیسائیڈ کی ہے اس میں یہی ہے کہ اگر فائنل ایگزامس ہم فیس ٹو فیس خدا نخواستہ نہیں کنڈکٹ کر سکے تو پھر ہم فائنل ایگزام کا ویٹیج بہت کم کر دیں گے ان کیس آف 4, 6 اینڈ 8 سیمسٹر, کیونکہ ان کے مڈ ٹرمز ہو چکے تھے, اور ظاہر ہے جو پروجیکٹس والے بچے ہیں ان کے پروجیکٹس کی بھی ایویلیویشن ہوگی. تو ان کے فائنل ایگزام کا ویٹیج نارملی آپ کے فائنل ایگزام کا ویٹیج جو ہے وہ کوئی 60% ہوتا ہے, تھوڑا بہت ویری کرتا ہے کچھ ڈپارٹمنٹس میں, ادروائز اٹس 50 اور 70%. تو ہم آپ کے مڈ ٹرمز کا رزلٹ جو ہے جو آپ نے پہلے فیس ٹو فیس ٹیچنگ کے دوران جو آپ نے امتحان میں آپ اپیئر ہوئے تھے اس کا ویٹیج ہم بڑھا دیں گے, اس کو ہم 80% کر دیں گے, اور اس کا شاید ہم 20% کرتے ہیں, تاکہ یہ جو آن لائن خدا نخواستہ ہم آن لائن ایگزام ایز سچ امتحان جو ہے اس کی کوئی شکل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, کیونکہ وہ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ ویری کرے گا کہ اٹ کین بی ان ٹرمز آف an open book test, or it can be in terms of کوئی کوئز ہو سکتا ہے یا کوئی وائوا ہو سکتا ہے جو آن لائن آپ سے لیا جائے, لیکن اس کی ویٹیج بہت کم کر دی جائے گی ان کیس آف 4, 6 اینڈ 8 سیمسٹر. جبکہ سیکنڈ سیمسٹر چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ساری ٹیچنگ جو ہے وہ اس سچویشن میں آن لائن ہو جائے گی, تو پھر ہم سیکنڈ سیمسٹر کے لیے شاید اس ایگزام کو صرف کوالیفائنگ کر دیں کہ آپ نے صرف پاس کرنا ہے, اور اس کا کوئی ایفیکٹ آپ کی CGPA کے اوپر نہیں ہوگا. یعنی کہ یہ سیمسٹر آپ کی فائنل CGPA کیلکولیٹ کرنے میں اس کا ویٹیج کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور یہ اس صورت میں ہے کہ اگر ہماری ساری ٹیچنگ سیکنڈ سیمسٹر کی آن لائن ہوتی ہے اور ہم فیس ٹو فیس امتحان بھی لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے, تو اس صورت میں ہم اس سیمسٹر کے ایگزام کی ایویلیویشن کو فائنل CGPA میں کاؤنٹ نہیں کریں گے, لیکن پاس کرنا ضروری ہوگا. یہ اہم بات ہے, کیونکہ یہ
جیسے میں نے کہا وائس چانسلرز کی کمیٹی میں اور چیئرمین HEC بھی اسی بات پر تھے کہ ایویلیویشن بہرحال اس سیمسٹر کی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایویلیویشن نہیں کرتے تو ظاہر ہے اس سیمسٹر کا کورس کانٹینٹ جو ہے وہ شاید اسٹوڈنٹ توجہ سے نہ پڑھ سکیں، اور یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس شاید اس سٹیج پر آپ کے لیے گریڈز بہت میٹر کرتے ہیں، لیکن جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ گریڈ سے بھی کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کو نالج آپ کے پاس ہو. تو جو اس سیمسٹر میں کورسز ہیں ان کا کانٹینٹ آپ کو ڈیلیور ہونا چاہیے، آپ کو آپ کی ایویلیویشن بھی ہونی چاہیے ٹو انشور کہ آپ نے اس کو بہتر طریقے سے سمجھا ہے اور پڑھا ہے. سو now we are going to take a break, I guess. So I'll be back after 5 minutes. رائٹ. سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ سوالات جو ہیں وہ یا تو ایگزامینیشن کے حوالے سے ہیں یا فی کے حوالے سے ہیں. تو اس میں ایگزامینیشن کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے جواب دے دیا کہ آپ کو ہماری ایگزامینیشن کی پالیسی انشاءاللہ چند دن کے اندر ویب سائٹ کے اوپر مل جائے گی. تو اگر کوئی ابھی آپ کو چیز کلیئر نہیں ہے تو وہ آپ کو واضح ہو جائے گی. اور میں دوبارہ آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے کہہ دوں کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی بہت جینوئن کیس ہے تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ وہ نیکسٹ سیمسٹر کے اندر اپنی اس کو ایز اے اسپیشل پیپر کے لیے اپیئر ہو سکیں اور اس کی کوئی ایڈیشنل فائنینشیل کاسٹ نہیں ہوگی. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے فی کے حوالے سے، کیونکہ فی کے لیے بھی کافی زیادہ کوسچنس آئے ہیں. ناؤ میں یہ بات یہاں پر واضح کر دوں کہ ہمارے پاس فی کے لیے مختلف قسم کی ریکویسٹس آئیں. ایک تو یہ کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے تھی، جو کہ جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ہم نے آلریڈی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے. ہماری انیشلی 8 مئی تھی جو کہ 28 مئی تک کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ریکویسٹس تھیں کہ یا تو انسٹالمنٹ کر دی جائیں یا ویو کر دی جائے فی. تو انسٹالمنٹ ہمارے لیے ابھی پاسبل نہیں ہے کیونکہ فائنینشیل ایئر کا اینڈ ہے.
البتہ جو ہمارے پاس ویو کرنے کے لیے اسکالرشپ کے لیے جو ریکویسٹس ہیں اس میں ہمارے پاس ایک بڑی تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی جو آلریڈی نیڈ بیسڈ اسکالرشپ اویل کر رہے ہیں. ہمارے اپنی LCWU کے بجٹ سے ہم کوئی 1600 پلس اسکالرشپس نیڈ بیسڈ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی احساس پروگرام کے تحت ایک بڑی تعداد ہمارے اسٹوڈنٹس کی ہے جو کہ ریکمینڈ ہوئی ہے اسکالرشپ کے لیے. سملرلی USAID کے اسکالرشپ یا پیف ہے جس کے لیے اسٹوڈنٹس آلریڈی یا اسکالرشپ لے رہے ہیں یا ریکمینڈ ہو گئے ہیں. تو میں یہ واضح کر دوں کہ وہ سارے اسٹوڈنٹس جو نیڈ بیس اسکالرشپ کے لیے کوالیفائی کرتے تھے اور انہیں مل گیا اسکالرشپ یا ایٹ لیسٹ وہ ریکمینڈ ہو گئے, ان کو فی جمع کروانے کا ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ان کو ہم جب ان کا اسکالرشپ آئے گا تو ہم اس میں سے ان کی فی کو کنسیڈر کر لیں گے, اور ابھی امیڈیٹلی اگر ان کا کوئی ہمارے فی کے پورٹل پر ان کا نظر آتا ہے تو وہ اس کو اگنور کر سکتے ہیں یا وہ ہمیں ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں کہ ہمارا اسکالرشپ جو ہے اس کے لیے ریکمینڈ ہوا ہے, تو اس لیے ان کو فیس جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود اگر کوئی اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ وہ نیڈ بیس اسکالرشپ کے لیے ایلیجبل ہیں یا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپلائی کریں. ہم اس کو نیڈ کیس ٹو کیس بیسس پر ہم کنسیڈر کریں گے کہ کہاں پر پاسبل ہے کہ ہم ان کو کوئی اسکالرشپ یا فی میں ویور کچھ 100% یا 50% تک ہم دے سکیں. تو اس کے ہم اس کے لیے انڈیویجولی اسٹوڈنٹس کو اپلائی کرنا پڑے گا, اور ہم نیڈ بیس اسکالرشپس کی طرح اس کی اسیسمنٹ کر کے اور اس کی بیسس پر ہم اس کے لیے الاؤ کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس سوالات آئے ہیں کہ ہماری ہیلپ لائن کے اوپر شاید کچھ اسٹوڈنٹس کو ڈیفیکلٹی آ رہی ہے کہ اس پر جواب نہیں ملتا. جو فی کے حوالے سے ہے اس میں آپ کو واٹس ایپ نمبر دیے گئے ہیں, تو میری آپ کو شاید یہی ایڈوائس ہوگی کہ بہتر ہے کہ آپ واٹس ایپ کریں. کال کسی وقت کوئی نہیں اگر اٹینڈ کر پاتا تو جو واٹس ایپ پہ میسیجز ہوتے ہیں ان کا رسپانس ڈیفینیٹلی دیا جاتا ہے. ویسے میں نے اپنے ریلیونٹ سیکشن کو ایڈوائس کی ہے کہ ان کے جواب دینے کے لیے ہم ایک دو اور لوگوں کو ڈپیوٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ ایفیشینٹلی ان کے جواب دے سکیں اور ان شکایتوں کا ازالہ ہو سکے. ویسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس جو ہیں انہوں نے بھی ایک کمپلینٹ سیل بنایا ہے, اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ ہر. وہ اتنا ایفیشینٹلی اور اتنے کنسرن کے ساتھ اسٹوڈنٹس کی شکایات کو کنوے کرتی ہیں اور ان کو فالو بھی کرتی ہیں, تو اس وجہ سے آپ ان کو بھی اپنی کوئی کمپلین اس فی کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے آپ کر سکتے ہیں ان کے ای میل ایڈریس پر بھی. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ کویسچنز آئے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹی آنا چاہتے ہیں اپنی کتابیں یا نوٹس لینے کے لیے, کوئی اسٹڈی مٹیریل ان کا رہ گیا ہاسٹل کے اندر یا لیب کے اندر یا ڈپارٹمنٹ کے اندر, تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنی سپروائزر کے تھرو, اپنے ٹیچر کے تھرو یا اپنی HOD کو ایک ریکویسٹ بھیج دیجئے کہ آپ کی کتابیں یا ریڈنگ مٹیریل یا کوئی بھی اور چیز جو آپ اپنے لیب سے, ڈپارٹمنٹ سے یا ہاسٹل سے پک کرنا چاہتے ہیں, تو HOD آپ کو ہماری سیکیورٹی سیل سے کمیونیکیٹ کر لیں گے, اور آپ نے صرف ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ کس دن آنا چاہتے ہیں اور آپ کتنے اسٹوڈنٹس آنا چاہتے ہیں. یقیناً ہم چاہیں گے کہ آپ کراؤڈ کی شکل میں نہ آئیں, تو 2-3 لوگوں کے اسمال گروپ کی شکل میں آپ آ سکتے ہیں اور اپنی کتابیں وصول کر سکتے ہیں. تو ہمیں ڈیٹ اور ٹائم اور جو مقصد ہے آنے کا اور کتنے لوگوں نے آنا ہے یہ HOD کی ریکمنڈیشن پر ہم اس کو الاؤ کر دیں گے. اوکے, اس کے علاوہ جی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کے کنسرن ہیں تھیسس کے حوالے سے. تھیسس والے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا جن کا لیب ورک ہے
ان کے لیے میری اور ظاہر ہے کہ ہم اس وقت خاص طور پہ 4th سیمسٹر فائنل سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ بی ایس کے ہوں یا ایم ایس کے ہوں یا پی ایچ ڈی کے ہوں، کہ ان کو اپنی ایچ او ڈی کے ساتھ مشورہ کرنا ہوگا. اگر ان کا تھیسس کچھ ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے ایچ او ڈی سپروائزر ایچ او ڈی کے تھرو ریکویسٹ بھیجیں گے کہ آپ کے تھیسس کو سلائٹلی ماڈیفائی کرنے کی اجازت دی جائے، جو کہ ہم یقیناً اجازت دے دیں گے تاکہ آپ اپنا ریمیننگ کام سہولت کے ساتھ کر سکیں. تو اس لیے آپ کو پوری اس بات آپ اپنی سپروائزر کے ساتھ یہ چیز اسیس کر لیجئے کہ اگر آپ کا جو ریمیننگ کام رہتا تھا اس کو آپ سلائٹلی ماڈیفائی کرنا چاہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ آپ کو ضرور یونیورسٹی میں یا لیبس میں آنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سپروائزر کی ریکمنڈیشن پر ایچ او ڈی کے تھرو ہمارے پاس ریکویسٹ آئے گی تو کیس ٹو کیس بیسس پر 1 جون کے بعد ہم شاید کچھ اسٹوڈنٹس کو الاؤ کرتے ہیں اس کنڈیشن پر کہ وہ اسٹوڈنٹس ایس او پیز جو ہیں کووڈ-19 کے ان کو فالو کریں گے، اور ایچ او ڈی اور ان کی سپروائزر اس بات کی گارنٹی دیں گی کہ وہ اس بات کی ذمہ داری لیتی ہیں کہ وہ سارے ایس او پیز کو فالو کریں گے. تو ہم ان کو چند اسٹوڈنٹس کو ایز اے اسپیشل کیس لیب میں آنے کی اجازت بھی دے سکتے ہیں اپنا کام وائنڈ اپ کرنے کے لیے، لیکن یہ صرف آپ کی اسپیشل ریکویسٹ پر کیس ٹو کیس بیسس پر ہوگا. ادروائز میں چاہوں گی کہ اسٹوڈنٹس جو اپنا کام گھر پہ یا یونیورسٹی آئے بغیر پورا کر سکتے ہیں وہ کر کے اپنا تھیسس جمع کروائیں. ان کا ہم آن لائن وائوا کروائیں گے. 1 جون سے ہم سٹارٹ کر دیں گے اور یہ پوری سمر ویکیشنز میں چلتا رہے، اس سمر کے دوران چلتا رہے گا. اور اگر آپ لوگ تھیسس کا ٹائٹل ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم بالکل آپ کی سپروائزر کی ریکمنڈیشن پر اور آپ کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی ریکمنڈیشن پر کریں گے. تو یہ صرف میں اس بات کا آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ آپ کی سچویشن کچھ بھی ہو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اکوموڈیٹ کریں اور آپ کے لیے جو بھی سہولت پرووائڈ کی جا سکتی ہے انڈر دی سرکمسٹانسز وہ ہم پرووائڈ کریں. کچھ ہمارے پاس کوسچنز جو ہیں وہ آرٹس کے اسٹوڈنٹس کے بھی آئے ہیں، تو میں اس سلسلے میں بھی فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بات کیجئے. اگر آپ کی کوئی اسپیشل سچویشن ہے جس میں آپ ابھی اپنا کام نہیں پورا کر پا رہے اور اس کے لیے آپ کو کوئی اسپیشل ریکویسٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو آپ کی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی ریکمنڈیشن پر وہ الاؤ کر دیں گے. ہمارے پاس کوئی فی سبمیشن کے حوالے سے جھنگ کیمپس کی طرف سے بھی ریکویسٹ آئی ہیں، تو مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ شیئر کرتے ہوئے کہ پہلے ہمارے لاہور کیمپس کی ہی صرف فی کا سبمیشن کے لیے آن لائن پورٹل بنا تھا، لیکن کل سے ہمارا جھنگ کیمپس کا بھی فی کے چالان فارم جو ہیں وہ آن لائن اویلیبل ہوں گے. تو ان لوگوں کو بھی یہ سہولت مل جائے گی کہ وہ آسانی سے اپنے چالان فارم اپنے گھر بیٹھے جنریٹ کر سکیں. کچھ اسٹوڈنٹ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی کو امیڈیٹلی اوپن کر لیا جائے بیکاز دے فیل اسٹریسڈ ایٹ ہوم. تو اس کے سلسلے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وی وڈ آلسو لو ٹو ہیو یو ایٹ دی کیمپس، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں جو گورنمنٹ کی ایڈوائس ہے اس کو فالو کرنا ہے ایز این انسٹیٹیوشن بھی، اور آپ کو ایز انڈیویجولس بھی میری یہی ایڈوائس ہوگی کہ آپ گورنمنٹ کے ایس او پیز کو فالو کریں کیونکہ وہ ہم سب کی بہتری کے لیے دیے جاتے ہیں. تو جیسا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ 15 جولائی سے پہلے کیمپس نہ کھولا جائے کسی قسم کی ایکٹیویٹی کے لیے بھی، نہ امتحان، نہ کلاسز، نہ لیبس. تو اس وجہ سے ہم 15 جولائی سے پہلے کیمپس کو اوپن نہیں کر رہے. صرف اسپیشل سچویشنز میں ہم سرٹن اسٹوڈنٹس کو کیس ٹو کیس بیسس پر الاؤ کر سکتے ہیں. ادروائز ہم 15 جولائی کے بعد ہی جب ہمیں گورنمنٹ الاؤ کرے گی تو تبھی ہم اپنے کیمپس اوپن کریں گے اینڈ وی وڈ لو ٹو ہیو یو ایٹ دی کیمپس ایٹ دیٹ ٹائم. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں
وہ چاہتے ہیں کہ ان کو چونکہ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو انہیں تھیسز اور پروجیکٹس کی سبمیشن کے لیے ایکسٹینشن دی جائے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ کے تھیسز اور پروجیکٹس جو ہیں وہ آپ اگست کے اینڈ تک ان فیکٹ جمع کروا سکتے ہیں, اور اگر پھر بھی آپ کو کچھ ایکسٹینشن کی ضرورت ہوگی تو آپ کی سپروائزر کی ریکمنڈیشن پر آپ کے ایچ او ڈی کے تھرو جب ریکویسٹ آئے گی تو ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن اگین یہ سپروائزر کی ریکمنڈیشن کے اوپر کیس ٹو کیس بیسس پہ ہوگا, ہم کوئی بلینکٹ ایکسٹینشن پرمیشن نہیں دے سکتے. تو ویسے آپ کی تھیسس سبمیشن اور وائواز ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اگست کے اینڈ تک کمپلیٹ کر لیں, اور اس کے لیے آپ کو جس قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے, اپنے ٹائٹل کو ماڈیفائی کرنے کی, یا آپ کو کوئی ایکسیس کی ضرورت ہے کسی اسٹوڈنٹ کو, تو وہ ہم اس کے لیے کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن آپ اپنا کام کمپلیٹ کرنے کی کوشش کیجئے اور اپنے سپروائزر سے ڈسکس کیجئے کہ کیسے اس کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے, اور ہم اس کو الاؤ کریں گے, اور آپ اپنا تھیسس جمع کروا کے اپنا وائوا, آپ کا وائوا آن لائن ہی ہوگا, آپ کے ایگزامینرز آن لائن آئیں گے, اور آپ اسٹوڈنٹ اور سپروائزر آن لائن. ہم نے کئی سکسیزفل وائواز کنڈکٹ آلریڈی کر لیے ہیں, اور انشاءاللہ اس میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی. وائواز آپ کے ریگولرلی ہم کروا سکتے ہیں اس ٹائم پیریڈ کے اندر. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی یہ پاسبل نہیں ہوگا تو اس کے لیے ہم کوئی کیس ٹو کیس بیسس پر سپروائزر کی ریکمنڈیشن پر ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. بی ایف اے کے اسٹوڈنٹس کی ریکویسٹ بار بار آ رہی ہیں ہمارے پاس کہ ان کے پریکٹیکل ایگزام کا کیا ہوگا. تو ہم نے بی ایف اے کے اسٹوڈنٹس کے لیے ان کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ایڈوائز کی ہے کہ وہ اپنے پریکٹیکل ایگزام کا سبسٹیٹیوٹ ہمیں بتائیں کہ کیا پاسبل ہے. ویسے تو اللہ کرے کہ 15 جولائی کے بعد یونیورسٹی کھل جائے تو ان کے ریگولر ایگزام فیس ٹو فیس ہو پائیں گے, اور اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ہم ایون ان کو اسمال گروپس کے اندر بلا کے ایگزام کنڈکٹ کروانے کے لیے ہمیں گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی, تو پھر ہم یقیناً ان کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی ریکمنڈیشن کے اوپر کوئی آلٹرنیٹ میکانزم ڈیولپ کریں گے کہ ہمیں اس کا کیسے ہم امتحان لے سکتے ہیں. تو یہ کچھ سبجیکٹ وائز ڈیٹیلز ہیں جو کہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی ریکمنڈیشن پر ہم ان کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ انشاءاللہ نیکسٹ کچھ دنوں کے اندر یہ ساری ڈیٹیلز آپ کی ویب سائٹ کے اوپر, یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہوں گی. تو آپ کو کلیریفائی ہو جائے گا, یا آپ اپنے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو کانٹیکٹ کر کر بھی ان چیزوں کی ڈیٹیلز ان سے لے سکتے ہیں. لیکن ہماری پہلی پریفرنس تو یہی ہوگی کہ ہم فیس ٹو فیس ایگزامس لیں, اور اگر وہ فیس ٹو فیس پاسبل نہ ہوا, ہمیں گورنمنٹ نے الاؤ نہ کیا, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کا کیا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی آلٹرنیٹ بھی پاسبل نہ ہوا تو پھر ہم اس کو نیکسٹ سیمسٹر کے لیے ڈیفر کر دیں گے. کچھ اسٹوڈنٹس کو اپنے تھیسس پلیجرزم چیک کے لیے, تھیسس کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ جن کا کنسرن ہے کہ وہ اپنے تھیسس کا پلیجرزم چیک کیسے کروائیں گے. تو اس کے لیے میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گی کہ آپ اپنے تھیسس کی سافٹ کاپی اپنی سپروائزر کو بھیج دیجیے. آپ کی سپروائزر کنسرن سیکشن میں اس کو ان سے شیئر کر لیں گی, اور وہ ان کی پلیجرزم رپورٹ جنریٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے تھیسس کی سافٹ پلیجرزم چیک کے لیے تو ویسے بھی سافٹ کاپی ہی چاہیے ہوتی ہے, تو آپ اپنی تھیسس کی کاپی جو ہے سافٹ کاپی وہ اپنی سپروائزر کے ساتھ شیئر کر لیجئے. اب ہمارے پاس کچھ سوال آ رہے ہیں کہ ایوننگ کلاسز کب سٹارٹ ہوں گی. انفیکٹ ایوننگ کلاسز کے لیے بھی ایگزیکٹلی وہی ایس او پیز ہوں گے جو ہماری مارننگ کلاسز کے لیے ہیں. جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ 1 جون سے ہماری آن لائن کلاسز شروع ہو رہی ہیں, اور 1 جون سے چاہے وہ مارننگ ہو یا ایوننگ ہو, ہم ساری کلاسز کو سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور سوائے سیکنڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کے جن کو ہم
15 जुलाई के बाद भी 1 महीना फ़ेस टू फ़ेस टीचिंग के लिए टाइम देंगे। अदरवाइज़ बाकी लोगों की 1 जून से लेके 15 जुलाई तक क्लासेस होंगी। सेकेंड सेमेस्टर की भी 1 जून से 15 जुलाई तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी, लेकिन इन एडिशन टू दैट हम चाहेंगे कि हम अगर अल्लाह करे कि यूनिवर्सिटी खुल जाए तो हम फिर उनको 1 महीना फ़ेस टू फ़ेस हमें टीचिंग का भी मौका मिल जाएगा। बार बार मेरे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से लोगों के कंसर्न आ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह जब हमारा अभी नेक्स्ट चंद दिन के अंदर हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करने का ट्यूटोरियल अवेलेबल होगा और हम टीचर्स को आजकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके बाद हम कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स के शक्ल में स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स को भी ट्रेनिंग देंगे और वो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होंगे। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आप सब स्टूडेंट्स उससे कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं समझती कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स किसी तौर पे बाकी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स से कम हैं। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ऑलरेडी अपनी क्लासेस ले रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारी टीचर्स की मेहनत से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की मेहनत से और आप लोगों के कोऑपरेशन से ये एक सक्सेसफुल तरीके से हमारा प्रोग्राम ऑनलाइन क्लासेस का चलेगा। अभी हमारे पास कुछ सवाल आ रही हैं कि रिज़ल्ट कब मिलेगा रीसेट का। तो हमारे कंट्रोलर एग्जामिनेशन इस वक्त हमारे जो रिज़ल्ट्स पेंडिंग थे, जिसमें कुछ फर्स्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट्स पेंडिंग थे और कुछ रीसेट के, उसके ऊपर कंट्रोल एग्जामिनेशन सेक्शन बहुत मेहनत से काम कर रहा है। उम्मीद है इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका स्टूडेंट पोर्टल हमारा फंक्शनल हो गया है और उस पर आप अपने पुराने सारे रिज़ल्ट्स चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही ये रिज़ल्ट तैयार होगा ये भी अवेलेबल होगा पोर्टल के ऊपर आपके पास, ताकि आप उसको देख सकें। जी, अब हमारे पास अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड विजुअल आर्ट के स्टूडेंट के लिए भी बताएं कि उनके सेमेस्टर सिस्टम से, चूँकि उनका सिस्टम ज़रा डिफरेंट है, तो उनके कैसे क्लासेस और एग्ज़ामिनेशन होगा। तो उसके लिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि अभी चंद दिन में हमारी पॉलिसी वाज़े तौर पे आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो जो डिपार्टमेंट्स के इंडिविजुअल केसेस हैं उस पे भी आपको वाज़े हो जाएगा। उसमें हम कुछ इस बात पे भी गौर कर रहे हैं कि जो उनके रीसेट हुए थे, सेंड अप्स हुए थे, सॉरी, उनको शायद हम कुछ वेटेज दे दें और अगर हमारे फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो पाता फ़ेस टू फ़ेस तो बहरहाल ये अभी पॉलिसी कुछ फाइनल स्टेजेस पर है, जिसकी डिटेल्स आपके साथ वेबसाइट के ऊपर शेयर कर ली जाएगी। और ये ज़ाहिर है पॉलिसी आपके डिपार्टमेंट के हेड के मशवरे के मुताबिक ही बनाई जा रही है। तो इंशाअल्लाह ये आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। कुछ पीएचडी के स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी कंसर्न्ड है अपनी रिसर्च के सिलसिले में, तो उनके क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। तो पीएचडी स्टूडेंट्स के हवाले से मैं पहले भी वाज़े कर चुकी हूँ कि जो तो बिल्कुल फ़ाइनल स्टेजेस पर थे और थोड़ा बहुत उनका काम रह गया है और उन्हें बहुत थोड़ी देर के लिए कोई छोटे पार्ट काम करने के लिए स्पेसिफिक डेज़ या स्पेसिफिक काम के लिए लैब में या डिपार्टमेंट में आने की ज़रूरत है, तो वो उनको हम सुपरवाइज़र और एचओडी की रिकमेंडेशन पर इवन शायद 1 जून के बाद अलाउ कर सकें। अदरवाइज़ 15 जुलाई से जैसे ही हमारी यूनिवर्सिटी ऑन होती है, गवर्नमेंट हमें यूनिवर्सिटी खोलने की इजाज़त देती हैं जैसा कि उन्होंने अनाउंस किया है, तो फिर सारे स्टूडेंट्स अपनी सारी रिसर्च एक्टिविटीज़, एमएस के भी और पीएचडी के स्टूडेंट्स भी अपनी सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल तरीके से इंशाअल्लाह कर पाएंगे।
اچھا، کچھ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے کوشچن ہے کہ ان کی شاید کچھ کیمیکلز یا کچھ اور ریسرچ مٹیریل کی پرچیزز غالباً پروسیس میں تھیں یا انہوں نے ریکویسٹ پلیس کی تھی، تو اس کو انشاءاللہ ہم بالکل فالو کریں گے، اس کو ہم اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس وقت جو ڈیفیکلٹی آ رہی ہے وہ یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ورلڈ وائڈ جو ہے وہ ایشوز آ رہے ہیں، اس وجہ سے چونکہ اکثر ریسرچ مٹیریل امپورٹ کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے جو پرچیزز ہماری کافی ساری امپورٹڈ آئٹمس کی ہیں وہ بھی کچھ معاملہ جو ہے وہ اسموتھلی نہیں ہو رہا، تو ہمارے اینڈ پر اس کی طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم ساری آپ کی ریسرچ مٹیریل کی جو ریکویسٹ اور جو پروسیس میں چیزیں تھیں اس کو ہم بالکل اس دوران میں بھی، چونکہ ہمارا ایڈمنسٹریٹو اسٹاف بہت جب ضرورت ہوتی ہے اور ضروری اسٹاف ہوتا ہے وہ آ رہا ہے، تو ہم ان کو جو ہماری پروسیس میں چیزیں تھیں ان کو ہم فالو کر رہے ہیں اور وہ ہوں گی، لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو امپورٹڈ آئٹم ہیں ان پر انٹرنیشنلی کچھ رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے وہ چیزیں پروسیس ہونے میں ڈیلے ہو رہی ہے، لیکن یونیورسٹی کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ریسرچ مٹیریل کی پرچیزز میں ہماری طرف سے کم از کم کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ جی، کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہاسٹلائٹس ہیں، تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہاسٹل کے اندر اکوموڈیشن ملنا جو ہے وہ رسکی ہے۔ بالکل ایسا ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہاسٹل کے اندر اکوموڈیشن ہم نہیں الاؤ کر سکتے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے جب تک یونیورسٹی اوپن نہیں ہوتی۔ تو جب یونیورسٹی اوپن ہونے کے لیے ہمیں گورنمنٹ اگر 15 جولائی سے الاؤ کرتی ہے یا بعد میں الاؤ کرتی ہے تو اس وقت ہم پورے کووڈ-19 کے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے ہاسٹلس کو کھولیں گے اور پھر آپ آ بھی سکیں گے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم یونیورسٹی اوپن کر دیں اور ہاسٹل نہ کھولیں، یا یہ کہ اگر گورنمنٹ الاؤ نہیں کرتی تو ہم اس صورت میں ہرگز ہاسٹل نہیں کھولیں گے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی سچویشن بہتر ہوتی ہے اور ہمیں گورنمنٹ ہاسٹل یونیورسٹی اوپن کرنے کے لیے الاؤ کرتے ہیں تو ہم یونیورسٹی بھی اوپن کریں گے اور اس کے ساتھ یقیناً ہم ہاسٹل بھی اوپن کریں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت پاسبل ہوگا جب صورتحال اللہ کرے کہ بہتر ہو جائے۔ اور اسی طرح ہمارے جو اسٹوڈنٹس لوکل ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم ہرگز یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ لوکل ٹرانسپورٹ نہ چلتی ہو اور ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ یونیورسٹی میں آئیں۔ یقیناً جب ٹرانسپورٹ چلے گی اور تبھی ہم یونیورسٹی کو بھی اوپن کریں گے تاکہ آپ کو سہولت رہے آنے جانے میں بھی، اور یہاں پہ آپ جو ہاسٹلائٹس ہیں وہ ہاسٹل کے اندر بھی رہ سکیں۔ اب یہاں پر ابھی ایک سوال میرے پاس آیا ہے جو انٹرنشپ کے بارے میں ہے کہ ہمیں انٹرنشپس کے بارے میں گائیڈ کریں۔ اب یہ چونکہ انٹرنشپس جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ ویری کرتا ہے، نیچر آف انٹرنشپ، ڈیوریشن آف انٹرنشپ، تو اس وجہ سے یہ آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو کانٹیکٹ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے یقیناً ہم چاہیں گے کہ ہم جو اس وقت صورتحال ہے، جو گورنمنٹ کی ایڈوائس ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم انٹرنشپ کے ایشوز کو ریزالو کریں۔ تو آپ اس کے لیے میں سب اسٹوڈنٹ سے کہوں گی کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو کانٹیکٹ کریں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ وہ انٹرنشپ آپ کیسے کر سکتے ہیں، وہ شاید انٹرنشپ کی نیچر کو چینج کر دیں یا اس کا کوئی آلٹرنیٹ آپ کو ایڈوائز کر سکیں گے جو کہ اپرووڈ پالیسی ہوگی یونیورسٹی کی۔ جی، جھنگ کیمپس کے اسٹوڈنٹ کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہے کہ ان کے پاس کوئی انٹرنیٹ یا لیپ ٹاپ کی فیسلٹی نہیں ہے تو وہ اپنی آن لائن کلاسیں کیسے لیں گے۔ میں پھر دوبارہ یہ بات واضح کر دوں کہ یہ
پورے پاکستان کی یونیورسٹی آن لائن کلاسز کر رہی ہیں، اور ظاہر ہے ہم بھی آن لائن کلاسز پہ ڈیفینیٹلی 1 جون سے جا رہے ہیں. دیر از نو چوائس اباؤٹ دیٹ. اب صرف آپ لوگوں کو اگر کسی انڈیویجول اسٹوڈنٹ کو کوئی ایشو ہے، ان کو کوئی مشکل ہے، تو وہ اپنی ریکویسٹ بھیجیں، تو ہم ان کو کیس ٹو کیس بیسس پر اسپیشل ایگزام کے لیے نیکسٹ سیمسٹر میں الاؤ کر دیں گے. لیکن کلاسز بہرحال ہوں گی، اور ہم یہی چاہیں گے کہ آپ کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، آپ کے کنسرن ٹیچرز آپ کو مٹیریل کسی نہ کسی شکل میں پرووائڈ کر دیں تاکہ آپ کے لیے سہولت رہے. لیکن اگر پھر بھی وہ پاسبل نہ ہوا تو آپ انڈیویجول کیسز اپنی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں اور ہم ان کو کیٹر کریں گے. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم بہت تیاری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا تعاون ہوگا تو ہماری بہت سکسیسفل آن لائن کلاسز ہوں گی. جی، کچھ اسٹوڈنٹس کا سوال آیا ہے کہ ری سیٹ ایگزامینیشن کا میکانزم کیا ہے. تو ری سیٹ ایگزامینیشن کی پالیسی بھی ہماری کنٹرول ایگزامینیشن سیکشن نے ڈیوائز کر دی ہے، اور وہ ہم آپ کے ساتھ اپنی ویب سائٹ پر شیئر کر لیں گے تاکہ آپ کو وہ بھی واضح ہو جائے. انشاءاللہ چند دن میں یہ ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہوگی، اور آپ ری سیٹ ایگزامینیشن بھی دے سکیں گے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ کرے کہ 15 جولائی سے ہماری یونیورسٹی ریگولرلی اوپن ہو جائے تو یہ فیس ٹو فیس ایگزامینیشن کنڈکٹ کرنے کے لیے ہم پاسبل ہوگا. ایک کویسچن آیا ہے کہ بی پی اے 8 سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کے وائوا کب ہوں گے. تو میں پہلے بھی یہ بات واضح کر چکی ہوں کہ سارے وائوا جو ہیں وہ آن لائن کیے جائیں گے، اور وہ ہم 1 جون سے ہی اسٹارٹ کر لیں گے. اور اس میں چاہے بی ایس کے ہوں، چاہے ایم ایس سی کے ہوں، یا ایم ایس کے ہوں، یا پی ایچ ڈی کے ہوں، سارے وائوا ہم انشاءاللہ آن لائن کروائیں گے. اور اس کے لیے آپ اپنی سپروائزر اور اپنے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کی سپروائزر کانٹیکٹ کریں گی، اور ہم انشاءاللہ ان ایگزامینیشنز کو بہت سکسیسفل طریقے سے کنڈکٹ کروا لیں گے. تو اس میں وائوا سارے انشاءاللہ آن لائن ہم کنڈکٹ کروائیں گے، اور یہ 1 جون سے اسٹارٹ ہوں گے. تھینک یو.
1 منٹ ہے جائیے, ابھی آن تو نہیں کیا. جی ویلکم بیک. ابھی ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں جس میں کچھ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے کنسرن ہیں, ریسرچ اسٹوڈنٹس کے کنسرن ہیں, جو کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایڈوانس اسٹڈیز اور ریسرچ بورڈ کی میٹنگ کنڈکٹ کروانے کے حوالے سے ان کے کچھ تھیسس کے ٹائٹلز کی اپروول کے حوالے سے یا ان کی رپورٹس شاید اوپن ہونی ہوں گی, تو جو بھی ان کے کیسز ہیں اے ایس آر بی کے حوالے سے وہ اس میں کنسرن ہے کہ اس کی میٹنگ کب ہوگی یا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہ واضح کر دوں کہ بالکل ہم ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ کی میٹنگ پلان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم عید کے فوراً بعد یہ میٹنگ کریں گے. آپ اپنے جو بھی ایجنڈا آئٹمس ہیں وہ اپنے سپروائزر اپنے ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہمیں بھجوا دیجیے. ہم یہ انشاءاللہ ہم شاید فیس ٹو فیس بھی یہ میٹنگ کنڈکٹ کریں, اگر نہ کر پائے تو ہم آن لائن. ہم اس وقت اس پچھلے 2 مہینے کے دوران ہم نے بہت ساری میٹنگز آن لائن کنڈکٹ کی ہیں اور بہت سکسیزفلی کی ہیں, تو یونیورسٹی کے کوئی بھی ضروری کام ایسے نہیں ہیں جو رکے رہے ہوں اس سچویشن کی وجہ سے, کیونکہ ہم آن لائن میٹنگز کرتے رہے ہیں. اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس کی اجازت ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی اسٹیچوٹری باڈیز کی میٹنگ آن لائن کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اپنی اے ایس آر بی کی میٹنگ, ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ کی میٹنگ, کسی بھی پی ایچ ڈی یا ریسرچ اسٹوڈنٹس کے کسی کام کے حوالے سے ہم اس کو کنڈکٹ کروائیں گے, چاہے وہ ہم فیس ٹو فیس کروائیں یا آن لائن کروائیں. تو انشاءاللہ یہ عید کے فوراً بعد ہم ایک پلان کر رہے ہیں. تو آپ نے کوئی بھی ایجنڈا آئٹم بھیجنا ہے تو اس کو آپ ضرور بھیجیے. دوسرا, ہمارے پاس پھر بار بار کوئی فی کے حوالے سے سوال آ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ان کو کوئی مشکل ہوتی ہے اور ان کو جواب نہیں مل پاتا. تو میں نے اپنے اکاؤنٹ سیکشن کو میں ایڈوائز کر رہی ہوں کہ آپ سب لوگوں کے سوال ہم جو زیادہ فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز کی شکل میں کمپائل کر کے ان کے جواب ویب سائٹ کے اوپر ڈسپلے کر دیں. جو ہمارے پاس سوال بار بار آ رہے ہیں تو پھر آپ کو وہ فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز کے آنسرز مل جائیں گے. تو اس سے میرا خیال ہے کہ کافی سارے کنسرنز آپ کے ریزالو ہو جائیں گے. کچھ ہاسٹلائزڈ اسٹوڈنٹس کے کنسرنس ہیں کہ انہوں نے اپنا سامان یا کتابیں یا کوئی مٹیریل اکٹھا کرنا ہے, اٹھانا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گی کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اپنی وارڈن کے تھرو انفارم کر دیجئے کہ آپ ان کو ریکویسٹ پلیس کیجئے کہ آپ کیا چیز لینے کے لیے آنا چاہتی ہیں, کب آنا چاہتی ہیں. تو وہ آپ کے لیے ایک پلان کر لیں گی, کیونکہ اگین جیسے میں نے کہا کہ اس دوران میں ہم ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اسمال گروپس کے اندر باری باری اسٹوڈنٹس کو الاؤ کریں گے کہ وہ آ کے اپنی جو بھی ضرورت کی چیز ہیں, کتابیں یا کوئی اور سامان وہ اٹھانا چاہیں تو وہ بالکل آپ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے ایک ان رائٹنگ ریکویسٹ اپنی وارڈن کو پلیس کرنی پڑے گی, پھر وہ آپ کو انفارم کریں گی کہ آپ کب آ سکتے ہیں اور کون کون آ سکتا ہے,
وہ ایک شیڈیول بنا دیں گی تاکہ زیادہ یہاں پر ہجوم اکٹھا نہ ہو اور اسٹوڈنٹس باری باری آ کے اپنی ضرورت کی چیزیں کلیکٹ کر سکیں. اب یہاں ایک سوال ہمارے پاس آ رہا ہے کہ جن اسٹوڈنٹس نے اپنے کوئی مڈ ٹرم T1 یا T2 مس کیا ہے تو اس کے بارے میں کیا پالیسی ہوگی. تو اس کے لیے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جن اسٹوڈنٹس کا کوئی مڈ ٹرم T1 یا T2 مس ہوا ہے وہ ایک اپلیکیشن لکھیں اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو وہ اپلیکیشن جمع کروائیں. تو ہم کنٹرولر ایگزامینیشن آفس کے ساتھ مل کر آپ کے لیے ان ایگزام کا کوئی آلٹرنیٹ پلان کر لیں گے جو کہ فیس ٹو فیس ایگزام بھی ہو سکتا ہے 15 جولائی کے بعد یا اس سے پہلے کوئی اس کا ٹرم پیپر یا کوئی اسائنمنٹ کی شکل میں بھی اگر آپ کی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یا آپ کی کنسرن ٹیچر ریکمینڈ کرتی ہیں تو وہ کیا جا سکتا ہے. اور چونکہ یہ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ ویری کرے گا اس وجہ سے اس کے لیے کوئی اکراس دی بورڈ پالیسی نہیں ہوگی بلکہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے کنسنٹ کے ساتھ ہم کوئی پالیسی ڈیوائز کریں گے کہ اگر ہمیں اس کو آپ کے مڈ ٹرمز یا T1 یا T2 کو جو مس ہوئے ہیں ان کو کیسے کنڈکٹ کروانا ہے. تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ہمارے میجورٹی کوسچنز جو ہیں وہ ایڈریس ہو گئے ہیں. اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ بالکل اپنے کوسچنز پلیس کر سکتے ہیں, اپنے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس کو کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے کنسرنس کو کنوے کریں گی اور آپ کو اس کا جواب ملے گا. اور آخر میں آپ سب لوگوں کو یہی ایڈوائز کروں گی کہ آپ اس وقت ایک جیسے ہم پوری قوم ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں اور ہم انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر سب لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں تو اس میں بہت صبر و تحمل کی ضرورت ہے, اس صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے اور بہت سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ جو گورنمنٹ کے ایڈوائس ہے, جو SOPs ہیں ان کو ہم فالو کریں. اگر لاک ڈاؤن میں نرمی ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو لائٹلی لیں کیونکہ یہ سچویشن کسی وقت بھی خدا نخواستہ مزید خراب ہو سکتی ہے. تو اس لیے آپ اپنی صحت کی خاطر, اپنی فیملی کی صحت کی خاطر اور اس قوم کی خاطر ذمہ داری کا ثبوت دیں اور بہت احتیاط کیجیے اپنی جان کی اور اپنی فیملی کی اور سب لوگوں کی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.